أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ الحج کا یہ 8واں رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کی من جملہ 6 آیتوں میں پہلی آیت ایک ایسی حقیقت کا تذکرہ کر رہی ہے جو صحابہ کے درمیان سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی. اس کی وضاحت کرتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے شروع میں کہا گیا کہ اس سورت کا ایک حصہ ہجرت کے معان بعد نازل ہوا، جبکہ حضرات صحابہ کو یہ احساس تھا کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اور اس سوچ میں وہ حق بجانب تھے، کیونکہ ان کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر جانے پر مجبور کیا گیا تھا اور انہوں نے مکہ مکرمہ جیسا وطن بہت ہی حسرت کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ چھوڑا تھا. اس کا شدید صدمہ ان کو تھا. پھر جو ہجرت ہوئی تھی آپ جانتے ہیں اس میں خاندان بکھر گئے تھے. ہجرت کے موقع پر پوری تجارتیں برباد کر دی گئی تھی. صحابہ پر جو ظلم ہوا تھا وہ آخری درجے کا ظلم تھا، اس کو ذہن میں رکھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اجازت دی کہ اگر تم پر حملہ ہو رہا ہے تو تم ہتھیار اٹھا سکتے ہو اور اپنی حفاظت کر سکتے ہو. بدر کا زمانہ، غزوہ بدر، جو بدر کی جنگ لڑی گئی، وہ قریب آ رہا ہے. مسلمانوں کو تیاری کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور اس اجازت کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اجازت نہ دیں اور ان پر حملہ ہو اور پسپا کر دیے جائیں، دبا دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو لازمی بات ہے اس دنیا میں حق اور اس دنیا میں سچائی اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دین نکھر کر اور ابھر کر غالب ہی نہیں آ سکے گا.
لہذا یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ لوگ بھیڑتے ہیں اور لڑتے ہیں اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا دین قائم رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر دفاع نہ ہو، ڈیفنس نہ ہو، اپنے بچاؤ کا سامان نہ کیا جائے، قدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد، مسجدیں اور گرجا گھر اور عبادت خانے سب تباہ کر دیے جائیں گے۔ لہذا ایمان والوں کو یہ ضروری ہے کہ وہ ہتھیار اٹھائیں، جنگی مشق کریں اور تیاری کریں۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اب جب یہ تذکرہ گزر چکا، اس کے بعد کچھ شیطانی فتنوں کا اور ابلیسی سازشوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی، مہاجرین صحابہ جو اپنے وطن کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ سے رخصت ہو کر مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے، تو اب مدینہ منورہ میں دو طرح کی صورتحال پیش آئی۔ ایک تو یہ کہ مدینہ منورہ کے خلاف جنگیں لڑی گئیں، آپ جانتے ہیں پہلے ہی سال حملہ ہوا، بدر کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، دوسرے سال حملہ ہوا، احد کے میدان میں روکا گیا، تیسرے سال حملہ ہوا، پھر بدر کے مقام پر روکا گیا، لیکن چونکہ وہ بڑی جنگ نہیں تھی اور مشرکین مکہ خاموشی کے ساتھ واپس ہو گئے تھے، اسی لیے دوسری جنگ بدر سے لوگ واقف ہی نہیں ہیں۔ دو جنگ بدر ہو چکی ہیں، پہلی تو بہت بڑی ہوئی معرکۃ العرب، دوسری جو ہوئی چونکہ اس میں جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی اور مشرکین کی ہمتیں اکھڑ گئی تھی، اسی لیے وہ واپس ہو گئے اور اس کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں ہے لیکن عام زبانوں پر شہرت نہیں۔ پھر حملہ ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی، یہاں سے وہاں تک، غزوہ خندق کے نام سے وہ مشہور ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہر سال ایک حملہ ہوتا چلا گیا، اور اس حملے میں بلکہ ان حملوں میں جو کئی بار ہوئے، بسا اوقات مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچی، بڑا نقصان ہوا۔ آپ جانتے ہیں غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے ہجرت بھی کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور اس کے بعد سے پھر اور آزمائشوں سے تم دوچار ہوئے، تو لازمی بات ہے تمہارا اجر ضائع ہونے والا نہیں۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کر چکے ہیں پھر شہید بھی ہو رہے ہیں، یا پھر یہ کہ بہت سے ایسے صحابہ بھی ہیں جو شہید تو نہیں ہوئے، طبعی موت ہوئی اور علالت کی وجہ سے وفات ہوئی، کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے وفات ہوئی، تو لازمی بات ہے کہ ان کو احساس ایک رہتا کہ ہم شہید نہیں ہوئے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی عجیب آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو شہادت سے نوازا، بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی نعمت عنایت نہیں فرمائی، جبکہ بعض صحابہ ایسے ہیں کہ وہ اتنا جنگوں میں حصہ لے چکے تھے کہ جسم کا ان کا کوئی حصہ صحیح سالم نہیں بچا تھا، سارا جسم زخمی ہو چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے شہید نہیں فرمایا۔ جیسے حضرت خالد سیف اللہ، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا، اس کو آپ ذہن میں رکھے، سیف اللہ کہا تھا۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو خوب زیورات پہنے ہوئے تھے۔ شریعت اسلامی پہ ابھی عمل نہیں تھا، شریعت اسلامی میں مردوں پر زیور حرام ہے، لیکن ابھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ہے، اسلام قبول نہیں کیا، تو خوب زیور پہن کر، ہاتھ میں کنگن بھی ہے اور خوب سونے کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زیور تو اتار دینا پڑے گا، تو ایک ایک چیز اتار کر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھتے جاتے اور کہتے یہ آپ اپنے دین کے لیے قبول فرمائیے، اپنے دین کے لیے قبول فرمائیے، یہاں تک کہ
آخر میں اپنی کمر سے تلوار نکال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھی. یہ بھی آپ قبول کر لیجئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار روک دی انہی کے ہاتھ میں اور کہا کہ یہ تلوار تمہارے ہی پاس رہے گی، اور اب تک تم دین کے خلاف لڑے، اب دین کے لیے تم کو لڑنا ہے، اور تم اللہ کی تلوار ہو، سیف اللہ ہو. تو یہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب سیف اللہ ہے، متعدد جنگوں میں حصہ لیا اور اتنی جگہوں میں حصہ لیا اور اسلام کے غلبے کے لیے اتنا لڑتے رہے کہ وہ کہتے تھے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں زخم نہ لگا ہو، ہر حصے پہ زخم آ چکا. لیکن وفات ہو رہی ہے مدینہ منورہ میں بستر پر، تو بہت ہی زار و قطار ہو رہے تھے، اور صحابہ میں سے بعض عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو روتا ہوا دیکھ کر پوچھا کیوں اتنا آپ پر غلبہ ہے، غمزدہ کیوں ہیں؟ تو کہا کہ اتنا لڑا کہ سارا جسم زخمی ہوا لیکن شہید نہیں ہو سکا، اس حسرت میں رو رہا ہوں. تو جو عیادت کے لیے صحابی آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ تو شہید ہو ہی نہیں سکتے تھے، آپ شہید نہیں ہو سکتے تھے، آپ جنگ میں قتل نہیں ہو سکتے تھے. کہا کیوں؟ کہا آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لقب دیا تھا؟ آپ کو سیف اللہ کہا تھا. اگر کسی جنگ میں آپ شہید ہو جاتے تو اللہ کی تلوار ٹوٹ جاتی، لہذا آپ کے لقب اور آپ کے نام کے خلاف تھا وہ، لہذا آپ کو شہید نہیں ہونا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کی ہمیشہ حفاظت فرمائے. تو بہت سے صحابہ وہ مدینہ منورہ میں وفات پاتے رہے اور یہ واقعات رونما ہونا شروع ہوئے. لہذا سن 4 ہجری میں 2 صحابی وفات پائے. ایک حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر میں بھی حصہ لیا، احد میں بھی حصہ لیا، احد میں بہت زخمی ہوئے لیکن الحمدللہ دھیرے دھیرے زخم منجمل ہو گئے اور پھر وہ واپس مدینہ منورہ میں آ گئے اور تجارت میں لگے رہے، یہاں تک کہ سن 4 ہجری میں یعنی ہجرت کا 4تھا سال ہے، ان کی طبیعت بہت بگڑ گئی اور وفات ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا فرمائی. پھر اس کے بعد قبرستان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ ان کی قبر کو منور کر دے، اللہ ان کی قبر کو وسیع کر دے وغیرہ وغیرہ. لیکن لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ابو سلمہ تو بہت پیچھے رہ گئے، ان کو تو شہادت کا موقع نہیں ملا. تو ان کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو ذرا گرا گزرا. ذرا یہ بات اچھی نہیں لگی کہ لوگ طنز کے لب و لہجے میں کہہ رہے ہیں کہ شہادت کی موت نہیں ملی. لہذا یہ آیت تلاوت کی گئی اسی موقع پر اور یہ کہا گیا، حالانکہ یہ پہلے نازل ہو چکی تھی لیکن ذہن منتقل نہیں ہوئے تھے، لہذا یہ کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم قتلوا او ماتوا، کہ جو ہجرت کر چکے ہیں اللہ کی راہ میں وہ چاہے شہید ہو یا چاہے تبعی موت آئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، ضرور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہت ہی اجر والا معاملہ کرے گا، بڑی بخشش ہوگی ان کے ساتھ، جنت کی نعمتوں سے وہ مالا مال ہوں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بخشش کرنے والا، بہت دینے والا، بہترین رازق ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کیا عنایت فرمائے گا، اس کی بخشش کیا ہوگی، اس کی عنایتیں کیا ہوں گی، ان عنایتوں کا، اس کے احسانات کا اور ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت تو یہی ہوگی لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، کہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا اس جگہ جس جگہ سے یہ بہت خوش ہے، جس جگہ کی یہ تمنا کرتے ہیں. لازمی بات ہے وہ جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کی نعمتیں. تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو داخل کرے گا. دیکھیے بڑی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا، اللہ یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے اور پھر نون تاکید بھی ہے، لَيُدْخِلَنَّكُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، ایک ایسی جگہ اللہ تعالیٰ ان کو داخل کر دے گا جہاں داخل ہونے کے لیے یہ آرزو رکھتے ہیں، جہاں داخل ہونے کی یہ تمنا رکھتے ہیں اور جس جگہ داخل ہو کر یہ راضی ہو جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا علم رکھنے والا ہے، بہت ہی بردبار ہے. یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بڑا تذکرہ ہے. ان صفات کا تذکرہ انشاءاللہ ہر آیت کے اختتام پر آتا چلا جائے گا.
पिछली आयत यानी आयत नंबर 58 में आप देखिए खैरुर राज़िकीन फरमान, 59 में आप देखेंगे लालिमुन हलीमुन इरशाद फरमाया, 2 सिफतें। आयत नंबर 60 में देखेंगे लाअफुवुन गफूरुन इरशाद फरमाया। आयत नंबर 61 में देखेंगे समीउन बसीरुन का लफ्ज इरशाद फरमाया। और आयत नंबर 62 में आप देखेंगे हुवल आलिय्यु अल कबीरु, और उसके बाद से आप 63 में देखेंगे लतीफुन खबीरुन इरशाद फरमाया। और फिर 64 में इस रुकू की जो आखिरी आयत है अल गनिय्यु अल हमीदु, मुस्तकिल ये अस्माए हुस्ना है जो हर आयत के इख्तिताम पर आ रहे हैं। ये अस्माए हुस्ना जब किसी आयत के खत्म पर आते हैं तो इनको फवासिलुल आयात कहते हैं। फवासिलुल आयात का इल्म इंतहाई नाजुक व पेचीदा बड़ा गहरा है और बहुत ही गहराई के साथ जो इल्म तफसीर का इल्म रखते हैं वो इनकी तशरीह करते हैं। ये इन आयतों को और आयतों के इस इख्तिताम को और उस इख्तिताम की मुनासिबत को समझना बहुत ही गहरे इल्म का नतीजा होता है। लिहाजा ये एक अजीब ज़ौक़ होता है, ये एक अजीब सा सलीका होता है जिसकी बुनियाद पर ये अहलुल्लाह इन इख्तिताम को, इन आयतों के ये जो खातिमा है, इन खातिमे को समझते हैं। लिहाजा आप देखेंगे कि हर आयत के साथ यहाँ पर अल्लाह ताला की सिफत है और वो सिफत या सिफात वो आयत से एक अजीब व गरीब मुनासिबत रखती है, सूट करती, मैच करती हैं। और ये ऐसी नजाकत है कि इसको समझने के लिए बहुत ही अजीब व गरीब अरबी के ज़ौक़ की भी ज़रूरत होती है, रूहानियत की भी ज़रूरत होती है। और आप हैरत करेंगे कि एक अरब बद्दू बैठे हुए हैं और एक साहब है कि वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। तिलावत करते करते इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों के बाद वो सूरत आने वाली है, सूरतुन नूर। सूरह हज के बाद सूरतुल मुमिनून और सूरतुल मुमिनून के बाद सूरतुन नूर। उस सूरतुन नूर में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि देखो जो चोरी करें और गुनाह करें और फिर उसके बाद उन पर ये सजा जारी हो, तो अल्लाह ताला ने उस सजा का तज़किरा करने के बाद एक सिफत इरशाद फरमाई, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। वो सिफत के सिलसिले में तिलावत करने वाले ने उस सिफत को तब्दील कर दिया। तो अरब बद्दू जो हाफिज भी नहीं है, जो वाकिफ नहीं है, वो साफ कहने लगा ये अल्लाह का कलाम नहीं लगता है। कारी को उस वक्त फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने सही सिफात की तिलावत की, तो उस वक्त उन्होंने कहा हाँ ये है अल्लाह का कलाम, क्योंकि हर आयत से मुनासिबत रखता हुआ खातिमा है। वो एक अजीब व गरीब अंदाज है अल्लाह ताला का, और ये कुरान पाक का एक मौजज़ा है कि अल्लाह ताला ने जो आयतों का इख्तिताम फरमाया उसमें जो सिफात अल्लाह ताला की आई हैं वो सिफात बहुत ही मुनासिबत रखने वाली है और बहुत आयत से गहरा ताल्लुक रखने वाली है। उनको हटाया और बदला नहीं जा सकता। इसको आप ज़हन में रखें और इंशाअल्लाह ये सिफात आती चली जाएंगी। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व इन्नल्लाह लअलीमुन हलीमुन, कि अल्लाह ताला आलिम भी है, जानने वाला, इल्म से, हलीम भी है, हलीम बुर्दबार, जो गुस्से पर काबू रखता है। तो देखिए अल्लाह ताला ने ये दो बातें इरशाद फरमाई। और इस आयत में जब अल्लाह ताला ने वादा किया कि बेशक जो हिजरत करके शहीद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अपने घर में तबई मौत से दो चार हो रहे हैं, हर दो को जन्नत की नेमतों से मालामाल करेगा। बेशक अल्लाह ताला अलीम है। अलीम यानी उसको इल्म है कि इनके दिलों में नीयत क्या है, इखलास क्या है। उसको इल्म है कि अगरचे कि शहादत से दो चार नहीं हो रहे हैं, लेकिन जज्बा उनके दिल में क्या है। और हलीम है, इस बात पर वो कादिर है कि अपने गुस्से पर काबू रखे, तो छोटी मोटी जो लफ्जिशें हो रही हैं उसको वो आफो दरगुजरी से काम ले रहा है। इसको हम ध्यान में रखें कि वो माफ करता है, माफ करने की उसकी सिफत है। और अल्लाह ताला की ये सिफत है कि वो हलीम है। इसके माने है कि जब एक इंसान बगावत करता है, एक इंसान गुनाह करता है, एक इंसान नाफरमानी करता है, तो उसी वक्त अल्लाह ताला को गुस्सा नहीं आता, बुर्दवार है। वो नाराज होकर जब ही बर्बाद हलाक नहीं कर देता।
اور ہمارا کیا عالم ہے مخلوق کا عالم یہ ہے کہ ہماری طبیعت کے خلاف جیسے ہی بات ہو ہم کو اسی وقت غصہ آتا ہے، اور اسی وقت ہم چاہتے ہیں انتقام لے لیں، بدلہ لے لیں، اور اسی وقت ہم چاہتے ہیں بدلہ لے کر غصے کو ٹھنڈا کر لیں، انتقام کے جذبے کو ہم فرد کر دیں، یہ ہماری ایک مجبوری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اور اتنا علم ہے اس کے پاس، اتنی بردباری ہے، اتنا اس کو وہ اپنے غصے کو نافذ کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود وہ کس طرح ٹالتا ہے کہ بڑی سے بڑی بغاوت انسان کرتا ہے، کلمات جو ہے کفریہ بکتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، لیکن اس کو ٹال دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیے ارشاد فرمایا ذالک، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ حلیم ہے نا، لہذا اسی بنیاد پر وہ تم کو دعوت دیتا ہے۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به، اب حالات بدل رہے ہیں، اب مدینہ منورہ والے جنگوں میں حصہ لیں گے، اور اب ان کے ہاتھ لگیں گے کون؟ وہ لوگ جنہوں نے ان کو گھروں سے نکالا تھا، وہ لوگ جو مکہ مکرمہ میں ان کو مارتے تھے، وہ لوگ جو مکہ مکرمہ میں ان کا بائیکاٹ کرتے تھے، وہ لوگ جو مکہ مکرمہ میں ان کے منہ سے لقمے چھینا کرتے تھے، اب وہ لوگ ان کے ہاتھ لگیں گے۔ لہذا بدلہ لینا ہے، لہذا کیسے بدلہ لینا ہے؟ یہ دل کھول کر بدلہ لینا چاہیے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہیے، جیسے انہوں نے تکلیفیں پہنچائی تکلیف پہنچانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہرگز نہیں ہے مسلمانوں، تو اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا علم پیدا کرو، اسی کی عفو درگزری کی صفت پیدا کرو۔ یاد رکھو ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به، اگر کوئی سزا دینا چاہتا ہے تو اتنی ہی سزا دے جتنی اس کو تکلیف پہنچی، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہ پہلی اجازت ہے، تاکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو، جو صحابہ کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ سے قربانیاں دے دے کر آئے ہوئے تھے، ان کے دلوں کو ایک ڈھارس ہو جائے کہ انتقام تم لے سکتے ہو، لیکن آگے تربیت اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے اور وہ آ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، پھر ان کے خلاف اگر چڑھائی کی جا رہی ہے، ایک تو پہلے ستائے گئے، ایک تو پہلے ان کو پریشان کیا گیا، ان کے ملک سے نکالا گیا، اور پھر دوسرے ثم بغي عليه، پھر ان پر چڑھائی کی جا رہی، ان پر چڑھے آ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اور ان کے اب جو نیا ملک ہے اس پہ حملہ کر رہے ہیں۔ لَيَنْصُرَهُنَّ اللَّهُ، تو پھر تم ان سے بدلہ لے سکتے ہو جتنا انہوں نے ستایا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن فرمایا ایک بات یاد رکھو، ان اللہ لعفو غفور، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ سورۃ البقرہ میں وضاحت آ گئی، جو مدنی سورت ہے، بہت بعد میں نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جتنی زیادتی ہوئی اتنا تم بدلہ لے سکتے ہو۔ لیکن دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ غَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن اگر تم ان کو معاف کر دو اور صبر کر لو تو یہ بہت بڑی تمہاری صفت ہوگی، یہ عظیمت، اعلیٰ صفت، اونچی صفت ہوگی، بڑا کردار ہوگا، تم یہ کرنے کی کوشش کرو۔ لہذا پھر صحابہ نے ٹھان لیا کہ بس ہم دفاع کریں گے، ڈیفنس کریں گے، کسی پر زیادتی نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام پہنچا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لاش ملی ہے احد کی جنگ کے بعد، تو اس کا بہت ہی عجیب و غریب نقشہ ہے، اس کا تذکرہ کرنا بھی مشکل ہے کہ کان کاٹ دیے گئے ہیں، ناک کاٹ دی گئی ہے، سینہ چیر دیا گیا ہے، اور اس میں سے کلیجہ نکال کر کھینچ کے باہر پھینک دیا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ حشر بیان کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیف کے ساتھ کہا کہ ان کا قاتل جب ہمارے ہاتھ لگے گا تو اس کے بھی ہم ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ لیکن بعد میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ میں سخت جملہ کہہ گیا،
لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا نہیں ہرگز ایسا نہیں کریں گے. اگر وہ دشمن ہاتھ لگ جائے جو اسلامی سزا ہے وہ دی جائے گی یا معاف کر دیا جائے گا. ہم ٹکڑے ٹکڑے نہیں کریں گے اپنے دشمن کو, ہم نہیں کاٹیں گے اس کے کان اور ناک, ہم نہیں چیریں گے اس کا سینہ, ہم یہ نہیں کریں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اصل چیز یہ ہے عفو درگزر کرنا, معاف کرنا, جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. لے سکتے ہو بدلہ مسلمانوں, لے سکتے ہو, لیکن یاد رکھو اگر تم معاف کر دو, نظر انداز کر دو, تو یہ تمہاری بڑی اونچی صفت ہوگی, تمہارا اونچا مقام ہوگا, تمہارا اعلیٰ کردار ہوگا. لازمی بات ہے یہ جنگیں ہوتی رہی یہاں تک کہ پھر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا, اور جب سن 7 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تو لازمی بات ہے پورے کے پورے دشمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں آ چکے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مجرم کو کوئی سزا نہیں دی, سب کو معاف کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ اعلان کر دیا مکہ مکرمہ میں الیوم یوم المرحمہ, آج معافی کا دن ہے, آج عفو درگزری کا دن ہے. اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر پر, معاف کر دینے پر تربیت فرماتے صحابہ کی, اور اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی اور اس کی زبانی تاکید فرماتے تھے ہر دو طریقے سے, کہ صحابہ کے اندر یہ جذبہ اور ملکہ پیدا ہو گیا تھا کہ اپنے غصے پہ کنٹرول رکھیں اور بدلہ نہ لیں. ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے کہتے ہیں, لیکن صحابہ کا عالم یہ تھا کہ اینٹ کا جواب اینٹ سے بھی نہیں, اینٹ کا جواب ڈھیلے سے بھی نہیں, اور معاف کر دیا جائے. یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. دیہات کے ایک صحابہ آئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر جو چادر ہے اس شال کو کھینچنا شروع کیا, تو صحابی کہتے ہیں کہ وہ ایسی شال تھی جس کے کارنر بڑے سخت تھے, بارڈر بنا ہوتا ہے نا, وہ بارڈر بڑے سخت سلے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رگیں ابھر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر اثرات نمایاں ہو گئے, اور انہوں نے خوب چادر ٹائٹ کھینچی اپنی طرف. کھینچنے کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مال میں سے مجھے بھی آپ حصہ دیجئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی انہوں نے چادر چھوڑی, پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. بخاری شریف کی روایت میں الفاظ ہے فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہنس پڑے. کیوں ہنسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہنس پڑے کہ صحابہ کے اندر جو غصہ پیدا ہو گیا ہے اور صحابہ کے اندر جو ایک اس پکڑ کے مارا جائے یہ جذبہ پیدا ہو گیا, یہ ٹھنڈا ہو جائے, یہ ٹھنڈا ہو جائے. لہذا ہنسنے کے ساتھ ہی سب ٹھنڈے ہو گئے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ یہ صاحب کو کچھ خیر خیرات دے کے چھٹی کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل عفو درگزری, معاف کرنے کو ترجیح دیتے تھے, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصی معاملات میں کسی چیز پر بدلہ نہیں لیا. ہاں سزائیں اگر جاری ہوئی تو اسلام کے حق میں ہوئی, اسلام کا مجرم قرار پایا, مملکت کا مجرم قرار پایا تو سزا دی گئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی مجرم تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا. فرمایا کہ ان اللہ لعفو غفور, اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے, اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے معاف کرنا, جب اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے تو پھر تم بھی معاف کرو, تم بھی بخش دیا کرو. لہذا اس بات کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ جتنا ستایا گیا اتنا انتقام تو تم لے سکتے ہو, لیکن اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر جس کو جتنا ستایا گیا وہ یہ سمجھتا ہے اتنا انتقام لینا ضروری ہے تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے رہا ہے, لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ ہم قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں. یہ اجتماعی طور پر صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے. اس کے معنی اگر ہم قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور ہم یہ کہیں گے مجھے انہوں نے ستایا, انہوں نے اتنا مارا, لہذا اتنا ہی میں ان کو پیٹ دوں گا, تو لازمی بات ایک انارکی پیدا ہوگی.
ایک فتنہ پیدا ہوگا، ایک جھگڑا ہوگا۔ یہ اصل ایڈریس ہے، خطاب ہے کس کو؟ ذمہ داروں کو، مملکت کے جو ذمہ دار ہیں ان کے پاس یہ کیس پیش کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ ہمارے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی، لہذا ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے، اور جتنی زیادتی ہوئی اتنا بدلہ لے لیا جائے، اور اس میں پھر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہاں تک کہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے اور رشتہ دار عدالت میں جاتے ہیں، اور عدالت میں جانے کے بعد ان کو 3 اختیارات ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی کہ ایک پہلا یہ کہ خون کے بدلے میں وہ خون کا مطالبہ کرے، اور یہ کہے کہ جج صاحب آپ ان کو بدلے میں قصاص میں ان کو آپ مار ڈالیں۔ نمبر 2 خون بہا لے لیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرحوم جو مر گئے مقتول، ان کے وارثین وغیرہ کا حق ہے، ان کی پرورش کے لیے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، لہذا ایک قیمت پر، ایک معاوضے پر صلح ہو سکتی ہے۔ خون بہا جس کو دیت کہتے ہیں، کبھی 100 اونٹ کی شکل میں یا اور دوسری شکلوں میں، جیسے بھی ججمنٹ ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ کہ وہ معاف کر سکتے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو مجرم ہے ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، ہم کو کوئی کسی قسم کی شکایت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ پہلی شکل پر عمل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مجرم کو بھی قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، تو قتل کرنے والے نے خوب تلوار چلائی تھی، بہت مارا تھا، بڑی لڑائی ہوئی تھی، لاٹھیوں سے سر توڑ دیا تھا، تو لازمی بات ہے اب قاتل کو بھی جو سزا دی جائے گی ویسے ہی دی جائے گی۔ اسلام نے اس کی ہرگز اجازت نہیں دی، اسلام نے اجازت نہیں دی، اور اسلام میں یہ کہا گیا کہ جج جو قتل کی سزا سنائے گا وہ قتل تو کیا جائے گا، لیکن اتنی کم تکلیف میں کہ پہلی تکلیف میں ان کا احساس ختم ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، قصہ ختم۔ یہ ستایا نہیں جائے گا، تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، پریشان نہیں کیا جائے گا، بلکہ قاتل کو ایک ہی بار میں ٹھنڈا کر دیا جائے گا تاکہ سزا بھی جاری ہو جائے اور اس کو زیادہ تکلیف بھی نہ ہو۔ یہ قانون بنایا گیا، یہ بھی کب؟ اس وقت جبکہ رشتہ داروں کو ضد ہے کہ وہ نہ معاف کریں گے نہ خون بہا لیں گے، قتل کے بدلے میں قتل قصاصی ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے احکام جاری فرمائے، اور یہ ارشاد فرمایا ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی تو پھر اس کے بعد پھر اس پہ دوبارہ وہ چڑھ رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ جتنا ان کو ستایا گیا اتنا وہ بدلہ لے لیں، اور جب وہ بدلہ لینا چاہیں گے تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ لہذا بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی مسلمانوں کی، جبکہ انہوں نے اپنے دفاع میں اور جو ظلم ان پر ہوتا رہا 14-15 سالوں سے، اس ظلم سے بچنے کے لیے ہتھیار اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ معاف کرنا یہ بڑی ادا اچھی ہے، پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، لہذا تم بھی معاف کرنے کی کوشش کرو۔ اور یاد رکھو، یہ مت سمجھو اللہ تعالیٰ جو معاف کرتا ہے تو اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ کمزوری کے ساتھ وہ معاف نہیں کرتا، بلکہ پوری قوت اور طاقت اور قدرت کے ساتھ وہ معاف فرماتا ہے۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور یہ اس لیے ہے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ اتنی قدرت والا ہے، اتنی قدرت والا ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے 2 طرح سے۔ ایک تو یہ کہ دن تھا، روشنی تھی، دھیرے دھیرے دن میں رات داخل ہونے لگی، اور دن غائب ہوتا چلا گیا، رات غالب آتی چلی گئی۔ یہ ہے رات کو دن پر غالب کرنا اور دن کو رات پر غالب کرنا۔ دوسری شکل اور کیا ہے؟ دوسری شکل یہ ہے کہ دن 14 گھنٹے کا تھا، دھیرے 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 اس نے چھوٹا کر دیا، 11 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا کر دیا، تو رات دن پر غالب آ گئی۔ رات 16 گھنٹے کی تھی، دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے دن کو رات پر ایسے غالب کر دیا، رات چھوٹی ہو گئی، 12-11 گھنٹے کی ہو گئی۔ گرمی کے زمانے میں دن پھیل گیا، دن بڑا ہو گیا۔ تو ہر 2 طریقے سے اللہ تعالیٰ دن کو رات پر اور رات کو دن پر غالب لاتا ہے۔ اور یہ بہت چھوٹی سی بات نظر آ رہی ہے، لیکن آپ سوچئے اس میں کتنی طاقت کی ضرورت ہے، کتنی قدرت کی ضرورت ہے، اتنی زبردست یہ طاقت اور قدرت کا مظہر ہے اور نمونہ ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ رات اور دن
یہ جو ہمارے لیے نظام بنا ہوا ہے اور اتنا روٹین میں ہے کہ اس کی اہمیت کو بھی ہم نہیں سمجھتے، لیکن اس نظام کو چلانے کے لیے کتنی قدرت کی ضرورت ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اس گلوب کو جس پہ ہم اور آپ کتنے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی دھرتی پر ہماری بلڈنگیں بھی بن رہی ہیں، اور اسی زمین پر ہم دوڑ رہے ہیں، ہماری سواریاں دوڑ رہی ہیں، اور اسی زمین پر آپ جانتے ہیں ہمارے ایئرپورٹ بن رہے ہیں اور ہماری فلائٹس اسی زمین سے اڑ رہی ہیں، اسی زمین پر پھر آ رہی ہے، تو سب کچھ ہماری اس زمین پر سرگرمی چل رہی ہے۔ اس کے باوجود اس زمین کا عالم یہ ہے کہ اس تیز رفتاری کے ساتھ یہ زمین دوڑ رہی ہے، اس تیز رفتاری کے ساتھ یہ زمین سفر کر رہی ہے کہ اگر اسی رفتار سے جس رفتار سے زمین سفر کر رہی ہے میں اور آپ سفر کریں تو ہم صرف اور صرف 2 منٹ میں دہلی پہنچیں گے، صرف اور صرف 2 منٹ لگیں گے دہلی پہنچنے کے لیے۔ 1800 کلومیٹر 1700 کلومیٹر کا سفر کرنے میں 2 منٹ لگیں گے۔ اس تیزی کے ساتھ زمین سفر کر رہی ہے سورج کے اطراف، اور یہ تو سفر کر رہی ہے، دوسرے گھوم بھی رہی ہے، اور اس کے گھومنے کی رفتار بھی اتنی تیز ہے جو 24 گھنٹے میں ایک چکر وہ پورا کر لیتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ 24 گھنٹے میں ایک چکر پورا کر لینے کا معنی یہ کہ اگر ہم ایک پلین میں بیٹھے حیدرآباد سے سوار ہو کر پورے گلوب کا ایک چکر 24 گھنٹے میں کاٹ کے پھر ہم حیدرآباد ایئرپورٹ پر اترے تو کتنے لاکھ کلومیٹر کا ہم سفر کریں گے 24 گھنٹے میں؟ تقریباً 6 لاکھ کلومیٹر کا چکر 24 گھنٹے میں دنیا کاٹ رہی ہے۔ تو آپ سوچئے یہ ایک دن کا سفر نہیں ہے، ایک مہینے کا سفر نہیں ہے، سال کا سفر نہیں ہے، یہ ایک صدی کا بھی سفر نہیں ہے، صدیوں سے یہ ہر وہ کام یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے، گول بھی گھما رہا ہے اور سورج کے اطراف بھی چکر لگوا رہا ہے، جس کی وجہ سے موسم بدل رہے ہیں، سال بدل رہے ہیں، اور پھرنے کی وجہ سے گھومنے کی وجہ سے دن اور رات تبدیل ہو رہے ہیں۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، آپ اندازہ لگائیے کتنی قدرت ہے کہ بغیر انجن کے اس دنیا کو دوڑا رہا ہے، اور 100 سال 200 سال 300 سال اور 3000 4000 سال اور کتنے ہزار کتنے لاکھ سال ہو گئے پتہ نہیں، لیکن اسپیڈ میں ابھی اتنی کمی نہیں آئی کہ دنیا 1 منٹ لیٹ ہو جائے، 1 منٹ لیٹ ہو جائے، اتنی ابھی رفتار میں کمی نہیں آئی۔ آپ سوچئے اسی اسپیڈ پر دوڑانا لاکھوں سال کے لیے اور اسی اسپیڈ پہ گھمانا لاکھوں سال سے کتنی عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو صرف دنیا کی مثال دی، اور آگے تو ابھی اور بھی بہت سے عالم ہیں، بہت سی کائناتیں ہیں، یہ سب کو لے کر جو پروردگار چل رہا ہے کتنا وہ طاقتور ہوگا۔ سوچیے آپ، اتنی طاقت کے باوجود وہ ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے، ہماری خطاؤں کو معاف کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور فوت بک جاتے ہیں اس کو معاف کرتا ہے، غلط حرکت کر جاتے ہیں اس کو معاف کرتا ہے، گستاخی کر جاتے ہیں پروردگار کے دربار میں، لیکن وہ کتنی آسانی سے معاف کر دیتا ہے۔ اگر اس کا حکم ہو تو جب ہی زبان ہڈی کی ہو جائے اور زبان کے اندر حرکت ختم ہو جائے، بول نہ سکے انسان، لیکن وہ معاف کرتا ہے۔ تو لازمی بات ہے جب اتنی طاقت رکھنے کے بعد پروردگار معاف کرتا ہے تو مسلمانوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ تم بھی ذرا طاقتور بن جاؤ گے، ایک وقت آئے گا، لیکن اپنے مجرموں کو، اپنے دشمنوں کو معاف کرنا، سوچنا اللہ تعالیٰ کی کیا صفت ہے معاف کرنے کی، اسی صفت کو تم اپنانے کی کوشش کرنا۔ اسی لیے فتح مکہ کے بعد مسلمانوں نے معاف کیا، دل کھول کر معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھو کہ ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کوئی کمزور ہے معاف کر رہا ہے، نہیں، ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جرائم نہیں ہے۔ آپ کے وزیر اعظم کے سلسلے میں آپ اپنے ہوٹل میں بیٹھ کے لمبے چوڑے تبصرے کر لے، ان کو کیا معلوم، نہ ان کے اندر سننے کی صلاحیت نہ دیکھنے کی صلاحیت۔ اب کوئی ان کو بات پہنچائے تو پھر بات پہنچے، ورنہ کہاں پہنچے۔
ایسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ نہیں ہے. ارشاد فرمایا ان اللہ سمیع، وہ سن رہا ہے، جو جہاں جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سن رہا ہے. بصیر، جو جہاں جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے. ہر دو صلاحیتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. دونوں صلاحیتوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، بس اللہ ہی تعالیٰ معبود حقیقی ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ سے ہٹ کے جن چیزوں کو پکارا جا رہا ہے وہ بکواس ہے، وہ باطل ہے، وہ بیکار ہے، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں، وہ جھوٹ ہے. جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں یہ بات ارشاد فرمائی ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان. نام ہے، وہ ناموں کی پوجا ہو رہی ہے، ناموں سے ہٹ کے کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ تعالیٰ بہت ہی بلندی والا ہے اور بہت بڑا ہے. علو، بلندی اس کی ذات میں ہے، عظمت اس کی ذات میں ہے. الکبیر، وہ بہت بڑا ہے، معبود حقیقی ہے، سب پر وہ چھایا ہوا ہے. ساری مخلوق اس کے سامنے مجبور ہے اور ساری مخلوق پر وہ غالب ہے. ہم تو بہت چھوٹی سی مخلوق ہے، انسان تو بہت ہی نکما اور بہت ہی کمزور قسم کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بہت سی دیگر مخلوق بہت طاقتور ہے انسان کے مقابلے میں، انسان کے مقابلے میں بہت طاقتور ہے، بڑے اختیارات ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بالکل مجبور ہے. ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اسی زمین پہ بسنے والے بہت سے جانداروں کے سامنے بڑے کمزور ہیں. ہاتھی کے سامنے ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے اور شیر ہمارے ٹکڑے کر کے پھینک سکتا ہے، ہم اپنا کوئی بچاؤ نہیں کر سکیں گے. تو اس دنیا میں بسی ہوئی مخلوق ہی میں ہم بہت سے مجبور بڑے کمزور ہیں، جبکہ ہمارے مقابلے میں فرشتے ہیں. فرشتوں میں حضرت جبرائیل امین کے سلسلے میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ بڑے طاقتور ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ فرشتوں کے ان کے شایان شان پر ہوا کرتے ہیں. حضرت جبرائیل کو 600 پر ہے، ان پروں میں سے ایک پر کو حضرت جبرائیل امین نے استعمال کیا اس وقت جبکہ اللہ تعالیٰ نے صدوم پر عذاب بھیجا تھا. حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس قوم پر جب عذاب آیا تھا تو وہ اپنے پر کے ایک نکڑ پر، ایک کنارے پر، ٹپ جس کو کہتے ہیں آپ، نوک پر انہوں نے اس زمین کو، اس بستی کو اٹھایا تھا اور اوپر اٹھا کر پھر اس کے بعد پلٹ کر زمین پہ اس کو دوبارہ دے مارا تو وہ زمین دھستی چلی گئی کئی فٹ. یہ حضرت جبرائیل کی طاقت، اتنے طاقتور ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے آگے بالکل مجبور ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے ان کی طاقت کوئی چیز نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہے. اللہ سے ہٹ کے جن کو پکارا جا رہا ہے وہ کمزور ہیں، وہ باطل ہیں، وہ بیکار ہیں، وہ نہتے ہیں، وہ مجبور ہے. اور یاد رکھو عظمت، کبریائی، بڑائی یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا ہے، اس پروردگار کے لیے جو پروردگار تمہارے لیے جینے کا سامان کرتا ہے. کس طرح کرتا ہے؟ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، وہی ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے؟ لازمی بات ہے یہ پانی برسانے کے لیے بھی بہت ہی روزمرہ کی چیز ہے. پانی برستا ہے، بارش ہو جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن ذرا تہ میں جائے اور غور کریں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا ہے، کتنا بڑا انتظام کیا، اتنا بڑا انتظام کہ سمندر سے اگر پانی آپ حیدرآباد تک شفٹ کرتے ہیں، وہ بھی کھارا پانی، تو آپ کو کتنی سواریوں کی ضرورت ہوتی، کتنی مصیبت ہوتی آپ سوچئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نظام چلایا کہ اس نے ہوائیں رکھی اور وہ ہوائیں سال بھر ایک خاص مقدار میں خاص رخ پر چلتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بادلوں کو لے کر آتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے سورج کو جلا دیا، بالکل ایسے جیسے کہ ایک چولہا سلگا دیا گیا ہو، اس کی تپش اور حرارت سے سمندر کا پانی پک رہا ہے، پکنے کے بعد بھاپ میں تبدیل ہو رہا ہے اور وہ بھاپ اڑتی ہوئی آسمان پہ پہنچ رہی ہے، وہاں جمع ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اس کا وزن اتنا ہے،
اس کا وزن اتنا ہے کہ کنٹل و کنٹل آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس کا ایک ٹکڑا گر جائے تو بستیاں تباہ ہو جائے، لیکن اتنی وزن والی وہ بھاپ وہ سفر کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اڑتی ہوئی 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر نہیں، سینکڑوں کلومیٹر ہوا کے دوش پر وہ سفر کرتے ہوئے بادل چلے آئے، آنے کے بعد سے اب آپ کے سر پر برس رہے ہیں۔ پانی کو اللہ تعالیٰ نے نمکین سے میٹھا بھی کر دیا اس طریقے سے کہ وہ بھاپ صرف نمک کو نیچے چھوڑ کر میٹھے پانی کی بنی، اور پھر وہ میٹھا پانی آیا اور آپ کی بستی میں برستا چلا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کس شان کے ساتھ پانی برساتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی دو باتیں، ایک قدرت بھی ظاہر ہو رہی ہے، ایک حکمت بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ حکمت اس کی وزڈم، کس طرح اس نے یہ پورا نقشہ تیار کیا اور کس طرح اس نے یہ ساری مخلوق کو لگایا۔ اب اس کے بعد سے آسمان پر پانی سفر کیا اور بادلوں کی شکل میں چلتا ہوا چلا آیا، مانسون بن کر آیا، اور ہمارے اور آپ کی سر پر پہنچنے کے بعد وہ برستا چلا گیا۔ برسنے کے بعد سے زمین میں پانی جذب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد ذخیرہ ہو گیا پانی کا، اور پھر کنووں میں بھی پانی، تالاب میں بھی پانی، نہریں بھی پھر بہنے لگی، جل تھل ہو گئی بستی۔ اس کے ساتھ ساتھ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، زمین خوبصورت ہوگی، سرسبز ہوگی، شاداب ہو گئی۔ ان اللہ لطیف خبیر۔ اور آپ دیکھیے اللہ تعالی لطیف ہے، یہاں پہ لطیف کا ترجمہ امپاسبل ہے، ممکن نہیں ہے ہم لطیف کا ترجمہ کر سکیں۔ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ بے شک دیکھو اللہ تعالیٰ لطیف ہے، یعنی اس کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے منصوبوں پر ایسے عمل کرتا ہے جس کا تم کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے۔ لطیف کا مفہوم ہوتا ہے بہت سافٹ ہونا، نظر نہ آنا۔ لطیف کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بہت ہی ایک صلاحیت کے ساتھ اپنا نظام کر لینا، اپنا کام کر لینا، انتظام کر دینا، یہ ساری چیزیں لطیف کے مفہوم میں آتی ہیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ کا نظام لطیف ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کا نظام سافٹ ہے۔ دبے پیر ایسے بادل چلے آئے، ذرا آپ سوچئے کہ ایک ہوائی جہاز اڑتا ہوا آپ کے سر پہ سے گزرتا ہے تو اس کی کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، ایک شور ہوتا ہے اور آواز آتی ہے، لیکن کس خاموشی کے ساتھ مانسون چل رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، بادلوں کو اڑا رہی ہیں، لا رہی ہیں، برسا رہی ہیں۔ ہر سال کیسے یہ عمل ہوتا چلا جا رہا ہے، کس قدر یہ اللہ تعالیٰ کی شاندار کارگری ہے کہ اس میں ذرہ برابر نہ کسی قسم کا شور ہے، نہ رکاوٹ ہے، نہ ہٹو بچوں کی آوازیں ہیں، اور نہ کسی کے آرام میں خلل ہو رہا ہے، نہ دن و رات کے نظام میں کوئی ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ہر چیز وہ اپنے لحاظ سے چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نظام جاری ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے لطیف، یعنی وہ پروردگار کی ذات، وہ لطافت، وہ نرمی جو نظام بھی نافذ ہو جائے اور کسی کو کوئی خلل بھی نہ پڑے، یہ ہے لطافت۔ کوئی ڈسٹرب نہیں ہوا اور اس کا حکم بھی جاری ہو گیا، نافذ ہو گیا۔ خبیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے وہ بخوبی واقف ہے، کس مخلوق کو کس چیز کی ضرورت ہے، لہذا وہ اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی اطلاع کی بنیاد پر سارے انسانوں، ساری مخلوقات کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور اسی کا ہے جو کچھ ہے زمین میں۔ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، ملکیت رکھنے والا بھی وہی ہے۔ ہر دو اعتبار سے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہے، آسمان میں اور یہ ستارے اور سورج اور چاند اور فضائیں اور کائنات، اور پھر یونیورس اور یونیورس کے آگے جو چیزیں ہیں وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اللہ ہی کی ہیں، حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ ہر دو اعتبار سے وہ مالک ہے، خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہر چیز کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ ہے الغنی کی، کہ وہ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں نعوذ باللہ سورج کی، اس کو ضرورت نہیں ہے چاند کی، اس کو ضرورت نہیں ہے پانی کی، برسات کی، اس کو ضرورت نہیں ہے انسان کی، اس کو ضرورت نہیں ہے انسان کے سجدوں کی۔ وہ ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، لیکن مخلوق کو اس کی ضرورت ہے، ہر مخلوق کو اس کی ضرورت ہے، انسان کو اس کی ضرورت ہے، جاندار کو،
بے جان کو، شجر و حجر کو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے محتاج اور ضرورت مند ہے۔ الحمید، غنی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ذات ستودہ صفات ہے، قابل تعریف ہے، کوئی تعریف کرے نہ کرے وہ قابل تعریف ہے۔ اس کا عالم یہ ہے کہ اس نے اس کائنات کو اس حسن کے ساتھ پیدا کیا اور وسعتوں کے ساتھ پیدا کیا، اور اس کائنات کو ایک انتظام اور ایک نظام کے ساتھ پیدا کیا، بیلنسڈ بنا کر اس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا کہ کائنات کی کسی بھی چیز پر آپ غور کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایک درخت اور درخت سے نکلنے والا پھل اور پھول، اور یہی نہیں بلکہ کائنات میں جاری ساری جتنے نظام ہیں ان نظام میں سے کسی پہ آپ غور کریں، انسان خود اپنے آپ پر غور کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے بیرون میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تمہارے اندرون میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ انسان اپنے اندر غور کرے، کتنے نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے، ایک ہی پتلے میں چلتا پھرتا کتنے وہ سسٹمز کو لے کر چل رہا ہے، آپ اندازہ کیجئے۔ ڈائجسٹو سسٹم اپنا کام کر رہا ہے، نروس سسٹم اپنا کام کر رہا ہے، اور یہ تنفس کا نظام، سانس لینے کا، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے سانس لینے کا نظام بند ہو گیا، نہیں ایسا نہیں۔ بولتے ہوئے سانس لینے سے آپ کو رکنا پڑ رہا ہے، ایسا نہیں۔ بولنے کا نظام اپنی طرف، سانس لینے کا نظام، بولتے ہوئے کان اپنا کام چھوڑ دے، سماعت کا نظام ختم ہو جائے، معطل ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں۔ بولتے ہوئے آپ سن رہے ہیں، سنتے ہوئے دیکھنے میں آپ متاثر ہو جائیں، دیکھ نہ پائیں، نہیں، دیکھنے کا کام اپنی طرف ہو رہا ہے، اور اتنے کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا نروس سسٹم پورا کام کر رہا ہے۔ بولتے ہوئے آپ کو مچھر کاٹا، جہاں مچھر کاٹا وہاں سے میسج آپ کے ذہن کو، برین کو بھیجا گیا، نروز نے پیغام بھیجا کہ تلوے پہ فلاں چیز چبھ گئی، اس کے بعد آپ کے بھیجے نے، ذہن نے، دماغ نے آپ کے ہاتھ کو حکم دیا، ہاتھ کی انگلیاں فوراً سفر کرتے ہوئے وہ تلوے تک پہنچ گئی، آپ بول رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، بات چیت میں مشغول بھی ہیں، اور کبھی کبھی خود آپ کو یاد بھی نہیں رہتا، لیکن آپ نے اپنے ہاتھ کو حکم دیا، ہاتھ گیا وہاں، اس چیز کو، تکلیف دہ چیز کو ہٹایا۔ ایسا بہترین نروس سسٹم کہ فوراً میسج جاتا ہے، فوراً آرڈر پاس ہوتا ہے، فوراً آرڈر کی تکمیل ہو جاتی ہے، اتنی جلدی، یہ سب میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ یہ سب کرنے میں، میسج جانے میں، آرڈر پاس ہونے میں، اور آرڈر کے اوپر عمل کرنے میں ایک سیکنڈ بھی کبھی نہیں لگتا، بلکہ کہا گیا کہ سیکنڈ کے اگر 16 حصے کیے جائیں تو ایک حصے میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ایسا بہترین نروس سسٹم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ایسا فنکشنل نروس سسٹم اگر مصنوعی طور پر انسان بنائے تو کئی میٹر کی فیکٹری ہوگی اور سینکڑوں ہزاروں فٹ وائر استعمال کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ اتنا بہترین نظام وجود میں آ سکتا ہے۔ اتنا اچھا نظام لے کر آپ چل رہے ہیں، نروس سسٹم کام کر رہا ہے تو آپ کا کھانے کا، ہاضمے کا نظام ڈسٹرب ہو گیا، رک گیا نہیں، وہ بھی کام کر رہا ہے۔ تو سارے انسان کے اندر جو نظام ہے آپ دیکھیں گے وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ پیدا کیا کہ انٹرپٹ نہیں ہے، ایک دوسرے میں ٹکراؤ نہیں ہے، ایک دوسرے میں رکاوٹ بننے کی صلاحیت نہیں، سب اپنا اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ، قابل تعریف ہے اس کی ذات، ستودہ صفات ہے کہ اس نے جو چیز پیدا کی، جو چیز اس نے عطا کی وہ بے مثال ہے، اور وہ اعلیٰ انداز کی ہے، بہت ہی مستحکم ہے، ٹھوس ہے، پائیدار ہے۔ یہ کسی بھی چیز پر آپ غور کریں گے تو پھر اللہ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ ہے حمید کا کانسیپٹ، کوئی تعریف کرے نہ کرے وہ قابل تعریف ہے، کسی کی زبان پر تعریف آئے نہ آئے وہ قابل تعریف ہے۔ لازمی بات ہے جب شریف ہوگا تو وہ تعریف کرے گا، کمزور ہوگا تو وہ تعریف نہیں کرے گا اپنے خالق کی، اپنے مالک کی۔ جس کے اندر شرافت ہوگی، اعتراف کی صلاحیت ہوگی، وہ شکر ادا کرنے کی صلاحیت ہوگی تو اپنے مالک کی ضرور تعریف کرے گا، اور تعریف کرتے ہوئے اس کے حلق سے ایک لقمہ اترے گا تو وہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین۔
ایک گھونٹ پانی پیے گا تو وہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین، اور اگر شریف نہیں ہے، کمظرف ہے، تو اپنے مولا کی تعریف نہیں کرے گا، اس میں بخل کرے گا۔ اسی چیز کو آپ سامنے رکھتے ہوئے سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ کہنا بظاہر بہت چھوٹا لگتا ہے، زبان سے ایک منٹ میں، ایک لمحے میں ادا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ اتنا محبوب، اتنا وقیع اور اتنا قیمتی کلمہ ہے کہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے، یہ میزان عمل کو یہ بھر دیتا ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے، وہ بے نیاز ہے، اور اس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اور اس کائنات میں کیسے نظام چل رہا ہے، زمین کیسے برقرار ہے، اور پھر یہ انسانی زندگی کا نظام کیسے چل رہا ہے، اس کا بھی تذکرہ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی کہ یمسک السماء ان تقع علی الارض، یہ پوری کائنات بیلنسڈ کیسے ہے، سورج چاند سے کیوں نہیں ٹکراتا، چاند سورج سے کیوں نہیں ٹکراتا، اور دنیا سے ستارے کیوں نہیں ٹکراتے، یہ سب ایک دوسرے پر کیوں نہیں گر پڑ رہے ہیں، اس کے لیے اس نے کیا حکمت رکھی، کیسا اس نے ٹھوس نظام بنایا۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ اتوار کو ان آیتوں کی تشریح کے ذیل میں آپ کی خدمت میں رکھا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔